استغفار کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اب اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام کوئی بھی خیر کا، بلائی کا، نیکی کا کام آپ کرنے لگے نا، سب سے پہلا کام آپ یہ کیا کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ خیرات اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق کیا کریں۔ ایک تو صدقہ رد البلا ہوتا ہے، پھر دوسرا اس کے بہت زیادہ بینیفٹ بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اب اسی طرح یہ استغفار کا ایک بہت بڑا عظیم الشان آپ عمل کرنے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی اپنے حسب استطاعت جتنی آپ کو اجازت دے جیب، آپ کر لیجیے گا۔ اچھا، جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے غسل کرنا ہے اور مسنون غسل کرنا ہے۔ یہ جو مسنون غسل ہوتا ہے نا، اس کے روحانیت پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو جادو جنات کے مریض ہوں ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بیری کے پتوں کو 7 پتے لیں اور ان کو پانی میں جوش دیں اور ان کا غسل کیا کریں، اس پانی سے غسل کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یا آپ غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر بہا لیں۔ اچھا، غسل کر لیں، غسل آپ نہیں کیا، آپ نے کوئی ایشو نہیں، غسل نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اور کس لیے کہ یا اللہ پاک، یہ استغفار کا عمل کر رہا ہوں خالصاً تیری رضا کے لیے، کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے، مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے، مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ میرے مالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو سابقہ گناہ ہے تو بخش دے، اور آئندہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور لمحہ بھر بھی تیری میں نافرمانی نہ کروں، اور میں یہ استغفار کا عمل کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے اخلاص عطا فرما، خشوع و خضوع کے ساتھ مجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ عمل وہ عمل ہو کہ جو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، میرے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے، مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ عمل وہ عمل ہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں کبھی گناہ نہ کروں، توبۃ النصوح مجھے نصیب ہو۔ تو اس طرح کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ حاجت کے نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب بڑا ہی امپورٹنٹ کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے پاس نا ایک رجسٹر، ڈائری یا کوئی بک، نوٹ بک آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور ایک پین اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے جن گناہوں سے توبہ کرنی ہے نا، ان گناہوں کو آپ نے لکھنا ہے، اور یہ اس طرح لکھنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، چغلی کی بھی عادت ہے، حسد کی بھی عادت ہے، تکبر بھی ہے، ریاکاری بھی میرے اندر بہت ہے، بغض بھی ہے، مسلمانوں سے میرا بیہیو بہت برا ہے، میری زبان کانٹے دار ہے، میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ اس طرح جو بھی عیب، جس طرح کی برائی اور جس طرح کے جرائم میں آپ مبتلا ہیں نا، اور جن سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری ان برائیوں سے جان چھوٹ جائے، ان گناہوں سے جان چھوٹ جائے، ایک ایک کر کے تحمل کے ساتھ آپ نے سارے گناہ لکھنے ہیں کہ بھئی یہ گناہ میں کرتا ہوں۔ جب آپ نے لکھ لیے، لکھنے کے بعد آپ نے سچی پکی توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے، کہے کہ یا اللہ پاک آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، جو بھی گناہ اب سے سرزد ہوتا ہے، آپ نے یہ سچی پکی نیت کرنی ہے۔ اچھا، اس پیج کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اور روزانہ عمل سے پہلے آپ نے اس پیج کو پڑھنا ہے، ان گناہوں کو، اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے وہ گناہ جو ہے وہ انشاءاللہ ریموو ہوتے جائیں گے، وہ مٹتے چلے جائیں گے، وہ گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ سے۔ اچھا، صبح سٹارٹنگ میں دن کا آغاز کرتے ہوئے بھی اس پیج کو دیکھنا ہے، اور نیت کر رہی ہے کہ انشاءاللہ میں یہ گناہ سارا دن میں یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جب عمل شروع کرنے لگیں گے تو آپ اس پرچی کو اٹھائیں گے، اور آپ اس کو اس میں نیتیں کریں گے، اور موبائل میں بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ نیت کر لی، توبہ کر لی۔ اچھا، ساتھ ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس پر جرمانہ کرنا ہے۔ بعض اوقات کچھ گناہ اتنے سخت ہوتے ہیں، بندہ ایسا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ ان گناہوں سے نجات نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ بندہ کوشش بہت کر رہا ہوتا ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جائے، اس گناہ سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ بیچارہ نہیں جان چھڑا پا رہا ہوتا۔ تو اس کا بہتر طریقہ بزرگوں نے لکھا کہ اپنے نفس پر جرمانہ کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اگر جرمانہ پیسوں کا کیا جائے تو یہ بہت زبردست ہوگا۔ یعنی کہ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ زانی ہے، استغفر اللہ، کوئی شخص ایسا زانی ہے، زنا کی عادت اس سے نہیں چھوٹ رہی، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس بری عادت سے جان چھوٹ جائے، تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے کی نیت کرے۔ بالفرض اس کی تنخواہ ہے 30,000 مثال کے طور پر، وہ یہ نیت کرے، اچھا اب اگر مجھ سے یہ ناپاک فعل سرزد ہوا نا، تو میں 5,000 پہ رائے خدا میں صدقہ کروں گا۔ کرنا نہیں ہے، یعنی کہ زنا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، یہ نیت کرنی کہ اگر مجھ سے یہ معاملہ ہوا تو پھر میں 5,000 پہ رائے خدا میں صدقہ کروں گا، اور یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہو بھی جائے تو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایسی آپ کو اس نیت کی، اس جرمانے کی برکت ملے گی، کبھی بھی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔
किसी तरह कोई भी ऐसा गुनाह कि जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, अब उसमें ये नियत कर सकते हैं कि भई अच्छा अगर मुझसे अब ये गुनाह हुआ तो मैं फिर इतने पैसे सदका करूँगा। आपने ये नियत कर ली, आपने सब कुछ लिख लिया, तौबा कर ली, अब आपने 2 रकात नमाज़ नफ़िल सलातुल तौबा के अदा कर रहे हैं और तवज्जो के साथ, खुशू-खुज़ू के साथ, उस तरह नहीं नहीं कि जिस तरह आप नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज़ तवज्जो के साथ ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि बेतवज्जोही के साथ जो नमाज़ पढ़ते हैं तो उन लोगों की जो नमाज के रुकू सुजूद दुरुस्त तरीके से अदा नहीं करते, बेतवज्जोही के साथ, गफलत के साथ अदा करते हैं, तो उनकी नमाज़ें उनके मुँह पर मार दी जाती हैं, याद रखिएगा। नमाज़ पढ़नी है तवज्जो के साथ, खुशू-खुज़ू के साथ, आप तौबा करने लगे अल्लाह की बारगाह में अपने जराइम की, अपने गुनाहों की, आजिज़ी की सारी के साथ, और जो है ना एक मज़ा आ जाए। आपने 2 नफ़िल ऐसे पढ़ें कि आपकी कैफ़ियत, रूहानी कैफ़ियत बताए कि आपने वाक़ई नफ़िल पढ़े। अब आपने 2 रकात नमाज़ नफ़िल तौबा के अदा कर लिए, अब आपने जाए नमाज़ पर बैठ जाना है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि इस्तिग़फ़ार का वक़्त कौन-सा है? भई वो कौन-सा ख़ास वक़्त है कि जिस वक़्त की गई इस्तिग़फ़ार किए गए इस्तिग़फ़ार को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है और बंदे को बहुत ज़्यादा रूहानियत और बरक़ात उस इस्तिग़फ़ार की मिलती हैं। वो वक़्त है तहज्जुद का, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने नेक लोगों का वस्फ़ कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में बयान फ़रमाया, व बिलअस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, कि अल्लाह ताला के नेक बंदे वो सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते थे, तहज्जुद के वक़्त और रात के आखिरी पहर में, क्योंकि ये वो वक़्त होता है कि जो अल्लाह के ख़ास और नेक बंदों का अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी का वक़्त होता है। और ये मकबूल बारगाह बंदे होते हैं, ये सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं खुशनसीब कि इतनी दुनिया है लेकिन उनमें से मुट्ठी भर कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला चुनता है कि वो उस ख़ास वक़्त में अल्लाह पाक की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर होते हैं। और ये वही वक़्त है जिस वक़्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फ़रमाता है और फ़रमाता है, मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहू, है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि उसकी दुआ को कबूल करूँ। मन यसअलूनी फ़अतियहू, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि उसके सवाल को पूरा करूँ। है कोई मुझसे रिज़्क तलब करने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। तो ये वो ख़ास वक़्त होता है कि जब अल्लाह पाक की रहमतें सदाएँ दे रही होती हैं और हम गफ़लत की नींद सो रहे होते हैं, तो ये वो वक़्त होता है जो पाने का वक़्त होता है, जो हासिल करने का वक़्त होता है। तो और यही इस्तिग़फ़ार करने का ख़ास वक़्त है। और अगर आप चाहते हैं ना आपको बहुत रूहानियत मिले और आपको मज़ा आ जाए इस्तिग़फ़ार करने का ना, और आपके आँसू भी निकलें, क्योंकि ये वो वक़्त होता है कि मख़लूक़ खुदा वो सो रही होती है और कोई रियाकारी नहीं होती, कोई आपको देख नहीं रहा होता और आप जो है वो बड़ी खुशू-खुज़ू, आजिज़ी, इंकिसारी के साथ इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने तहज्जुद के टाइम अलार्म सेट करें और तहज्जुद के टाइम उठें, तहज्जुद के नफ़िल भी पढ़ें और उसके बाद आपने ये वज़ीफ़ा करें। यकीन मानें इतना मज़ा आएगा ना आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तहज्जुद के टाइम अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो फिर इशा के बाद या किसी भी टाइम आप पढ़ लें। लेकिन वैसे एक ज़िम्नन मैंने बात अर्ज़ की कि बेहतर ये है कि तहज्जुद के टाइम आप करें, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने जब वज़ीफ़ा शुरू कर रहे हैं, उसमें वज़ीफ़ा शुरू करने से पहले, इस्तिग़फ़ार का अमल शुरू करने से पहले 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। और कोई भी नेक अमल शुरू करें, कोई भी इबादत करना शुरू करें, तो आप स्टार्टिंग में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो मकबूल बारगाह इबादत है। ये तो कबूल ही कबूल है, लेकिन जब आप दुरूद पाक के साथ-साथ दूसरी कोई इबादत करेंगे ना, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होगी। तो आपने स्टार्टिंग में दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ना है, या कोई भी दुरूद पाक के जो आपको दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना आता हो, आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आपने अब अपना असल वज़ीफ़ा इस्तिग़फ़ार का शुरू करना है। और किस तरह शुरू करना है? आपने पढ़ना है, अब इन बातों को तवज्जो के साथ आपने सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होने लगी हैं और अगर आपके पास कापी कलम हो तो आप इनको नोट कर लें, इंशाल्लाह इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब आपने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो आपके चेहरे पर नदामत हो, आँखों में शर्मिंदगी हो और रूह जो है वो कह रही हो कि या अल्लाह पाक मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ, और अपने गुनाहों पर नदामत, शर्मिंदगी और आंसू बहाते हुए आपने जो है वो इस्तिग़फ़ार करना है कि मैं इतना गुनहगार, बदकार, सियाकार कि सारी ज़िंदगी मैंने अल्लाह पाक की नाफ़रमानी की। मैंने ये भी गुनाह किया, मैंने वो भी गुनाह किया, मेरी शब-ओ-रोज़ अल्लाह पाक की नाफ़रमानी में गुज़रे। मैं इतना बदकार, मैं इतना सियाकार कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने रब को नाराज़ करते हुए गुज़ार दी। सारी ज़िंदगी मैंने गफ़लत में गुज़ार दी। सारी ज़िंदगी अपने रब को नाराज़ करते हुए गुज़ार दी। मेरा क्या बनेगा? अगर मेरे रब ने मेरे गुनाहों की नहुसत के सबब मेरी गिरफ़्त फ़रमा ली, तो यकीनन मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा और अल्लाह ताला जहन्नुम में मुझे दाख़िल फ़रमा देगा। अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में दाख़िल कर देगा अगर उसने मेरे इन गुनाहों की गिरफ़्त फ़रमा ली।
تو یہ اس طرح کی کیفیت آپ نے پیدا کرنی ہے، اور رو کر کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے رو کر استغفار کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بکثرت نافرمانیاں ہوئیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی عبادت اس طرح کر ہی نہیں سکے جس طرح کرنا تھا، اور کئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوئے۔ دیکھیں جب کوئی چور ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، جب وہ معافی مانگتا ہے، کس طرح مسکینی کی کیفیت اس کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے، اور اس کے اعضاء بھی جھکے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کروں گا، معاف کر دو، آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ تو ایک مسکینی کی کیفیت، ایک عاجزی انکساری کی کیفیت، آپ کے اعضاء جھکے ہوئے ہوں، اور گریہ زاری، اور آپ کا جو آنکھیں ہیں ان سے آنسو زاروں قطار جاری ہوں، اس طرح آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اور یہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ہیں ایسی ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گی۔ ایک آنکھ وہ ہے کہ جو خوف خدا سے روئے تو آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بروز قیامت ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، تو وہ اپنے نامہ اعمال میں بکثرت گناہ پائے گا، تو وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ موجود ہیں، تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، کسی گواہ کو نہیں پائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے اعضاء کو حکم فرمائے گا کہ گواہی دو، تو اس کی جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہاں ہم نے حرام دیکھا تھا، زبان گواہی دے گی کہ ہاں ہم نے جھوٹ بولا تھا، کان گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے حرام سنا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہاں ہم حرام کی طرف بڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم بھیجنے کا حکم صادر فرمائے گا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کا، سیدھی آنکھ کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اجازت ملنے پر عرض کرے گا مولا کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ جو تیرے خوف کے سبب جو آنکھ روئے گی اور جس آنکھ سے آنسو نکلے گا اور رخسار پر جاری ہوگا تو اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، اور جس سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آنسو جو ہے وہ اس کے رخسار پر بہہ گئے تھے، میں گواہی دیتا ہوں مولا کہ یہ بندہ خوف خدا سے رویا تھا، یہ تیرے خوف سے رویا تھا، اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ایک منادی ندا دے گا، کہے گا کہ فلاں شخص ایک آنسو کے بدلے بخشا گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ آنسو بھی بڑے قیمتی ہیں، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ خوف خدا سے روتے ہیں۔ یقین مانیں ہم جتنے گناہ گار، ہم جتنے بدکار، ہم جتنے سیاکار، ہم تو صبح و شام ہر وقت روتے رہے نا خوف خدا سے، تو یہ کم ہے ہم جتنے گناہ گار۔ اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے رونا، اور اس طرح رونا کہ میرے آنسو میرے رخسار پر بہہ جائیں، مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا پہاڑ رائے خدا میں صدقہ کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے رونے والی آنکھیں مانگو، رونا ہر کسی کا کام نہیں، لیکن جو روتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ اچھا آپ نے استغفار جب پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، تو تین چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک کی شان و عظمت آپ کے ذہن میں ہو، پھر دوسری بات اللہ پاک کی محبت آپ کے ذہن میں ہو، اور تیسری بات اللہ پاک کا خوف آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ تین چیزیں بیسک ہیں، آپ نے جب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے نا، تو آپ نے یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے۔ اب اللہ پاک کی شان و عظمت کس طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اتنا عظیم ہے کہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک، جو جہنم اور جنت کا مالک، جو میری ہر ایک چیز کا مالک، کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جس کے لیے حمد ہے، جس کے لیے بزرگی ہے، جو میری ہر ایک چیز کا مالک، میری عزت کا مالک، میرے رزق کا مالک، جس نے مجھ پر اتنے احسان فرمائے، میرا رب بڑا عظیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اور اس طرح رب کریم کی شان و عظمت جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے جب آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، آپ کے دل میں اللہ پاک کی محبت ضرور پیدا ہونی چاہیے، استغفار کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیں، اور آپ کا جو دل ہے وہ اللہ پاک کی محبت سے لبریز ہو جائے، آپ کا دل اللہ پاک کی محبت سے میں بے قرار ہو جائے، اور دل خوش ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک کا نام لینے کا شرف حاصل ہوا، مجھے اپنے مالک کا نام لینے کا شرف حاصل ہوا، جو میرا پالنے والا ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ پہلے شان و عظمت، پھر ساتھ اللہ پاک کی محبت، پھر تیسری چیز اللہ کا خوف۔ یہ بیسک، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اتنا نافرمان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے انعامات سے مشرف فرمایا، اور اس کے برعکس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری طاعت بڑھ جاتی، میری اطاعت بڑھ جاتی، اور میری جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری بڑھ جاتی، میرے نیک اعمال بڑھ جاتے، میں نے الٹا اس کے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور میں گناہ کرنا شروع ہو گیا،
اور میں نے دن رات گناہ کا بازار گرم کر دیا اور دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے کام شروع کر دیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں مجھ پر جاری رکھی۔ اللہ چاہتا تو میرے ساتھ بہت برا معاملہ کر دیتا، اگر اللہ چاہتا تو میرے ایوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا اور میں کہیں کا نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، اور میں گناہگار بدکار شخص۔ تو اس طرح کی خوف کی کیفیت اور اس طرح کی کیفیت، عاجزی انکساری کی کیفیت کہ میں اتنا گناہگار بدکار، اور میں واقعی مجرم ہوں کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور واقعی میں سیاکار اور بدکار شخص ہوں کہ ساری زندگی میں نے اپنے رب کو ناراض کرتے کرتے گزار دی۔ میرا کیا بنے گا؟ ایک خوف کی کیفیت اور ایک امید کی کیفیت، اس طرح کی کیفیت، اور پھر ایک امید ایسی ہو کہ میرا پاک رب ہے، مجھے اگر اس نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، تو انشاءاللہ وہ میری توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، اور انشاءاللہ میرے یہ گناہوں کے جتنے بھی داغ دبے مورے میرے دل پر پڑ چکی ہیں نا، انشاءاللہ یہ استغفار کرنے کی برکت سے ریموو ہو جائیں گی، میرا دل گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا کہ میں سچی استغفار کر رہا ہوں، سچا استغفار کر رہا ہوں کہ آئندہ میں نے کبھی بھی اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا، اور انشاءاللہ میری یہ توبہ قبول بھی ہوگی۔ رب کی رحمت پر یقین بھی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جو اس کے بندے اس کے ساتھ گمان کرتے ہیں، تو یہ یقین بھی ہو کہ انشاءاللہ میری توبہ قبول بھی ہوگی۔ اور کرنی توبہ اس طرح ہے۔ اچھا، اب آپ نے پڑھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ یا اللہ پاک میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کوئی بھی عبادت کریں، عبادت کرتے وقت اس کا ترجمہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ میں اپنے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اب یہاں سچے استغفار کرنے والوں کا اور جھوٹے استغفار کرنے والوں کو پتہ چلے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑا مین پوائنٹ ہے ہماری گفتگو کا، کہ اب یہاں پتہ چلے گا کہ جھوٹا استغفار کرنے والا کون ہے اور سچا استغفار کرنے والا کون ہے۔ اب ایک بندہ ہے سارا دن جھوٹ بولتا ہے، سارا دن اس کی زبان پر جھوٹ، جس سے ملے گا جھوٹی بات کرے گا، جھوٹا کلام کرے گا، خرید و فروخت کرے گا، جھوٹ بولے گا، سارا دن اس کی زبان پر جھوٹ ہے، اور جو ہے وہ تسبیح لے کر بیٹھا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما، میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ بھائی کس طرح کی توبہ کی آپ نے؟ صبح و شام تو آپ گناہ کر رہے ہیں، صبح شام آپ کی زبان پر جھوٹ ہے اور جھوٹ جاری ہے، اور پھر اللہ پاک سے بھی جھوٹ بول رہے ہو کہ یا اللہ میں نے اپنے میرے گناہ معاف فرما، میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ آپ جھوٹ بول بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ بھائی کس طرح آپ نے توبہ کی؟ آپ اللہ پاک سے بھی جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ یہی وہ توبہ، یہی وہ جھوٹی توبہ ہے کہ جس کے متعلق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے۔ یہی تو جھوٹا استغفار ہے۔ اور پھر عبادت خوب کریں گے اور کثرت سے ذکر و اذکار کریں گے، اور بڑے افسوس کی بات خود کو بڑا عبادت گزار تصور کریں گے اور خود کو نیک تصور۔ یہ شیطان کا جھوٹا وسوسہ نا، شیطان کہہ رہا ہوتا ہے بھئی تم جیسا تو عبادت گزار کوئی ہے نہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ یہ کوئی نیک بندہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، وہ شخص کہ جو مخلوق خدا کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کبھی بھی نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری رات سجدوں میں گزار دے، وہ سارا دن سجدوں میں گزار دے، سارے زندگی عبادت میں گزار دے، اگر اس کی زبان سے، اس کے جسم سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، مسلمانوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے نا، زبان سے جسم سے تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی بھی سچا استغفار نہیں ہے۔ سچا استغفار کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی، ہمیشہ کے لیے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، معاف فرما، اور پھر اس کے بعد توبہ۔ کیسی توبہ؟ کہتے ہی اس کو ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور ہو جائے، گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو یہ ہے سچی توبہ۔ لیکن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جس عمل کو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی محبت میں کیا جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، تو وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، اس کا اجر بھی اچھا ملتا ہے، اور ثانوی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہماری پرابلمز بھی سولو ہوتی ہیں، ہماری مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں، اور ہماری حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ بس ہمارا مقصد اور مین گول یہ ہو کہ بس میرے مالک، میں تجھے راضی کرنے کے لیے استغفار کر رہا ہوں، بس میرا مقصد یہ ہے کہ میرے مالک، میرے خالق تو راضی ہو جائے، اور مجھے شرمندگی ہے اپنے سابقہ گناہوں سے، لیکن تیری توفیق سے ہی تو مجھے یہ توفیق ملی استغفار کرنے کی۔ کبھی زندگی میں تہجد نہ پڑھی تھی، آج تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور تیرے خوف سے مجھے رونے کی توفیق ملی۔
تیرے خوف سے اور تیری توفیق سے مجھے آنسو آج میری آنکھوں سے نکل رہے ہیں، میرا تو دل بہت زیادہ سخت تھا اور مجھے جو ہے وہ رونے کی توفیق ملی، یہ تیرا تو کرم ہے، بس تو مالک اتنا کرم فرما کہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں بس، اور میری جو آئندہ آنے والی زندگی ہے وہ تجھے ناراض کرتے نہ گزرے بس، وہ تیری مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہوئے، تیری مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے بس، اور تیری مخلوق کی کو راضی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں اور تجھے راضی کرتے ہوئے گزر جائے بس، اور میرا مین مقصد اور مین گول یہ ہے کہ میں ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اب استغفار کو کی تعداد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ استغفار کی تعداد کون سی ہے۔ دیکھیں اس کو بہتر تو یہ ہے کہ 40 دن اس وظیفے کو کریں۔ جو 40 دن کسی عمل کو مسلسل کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے معمولات میں اس عمل کو شامل فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوہ طور پر 40 دن کا مجاہدہ کیا، تو 40 دن آپ اس عمل کو کریں تو بہتر ہے، تہجد کے ٹائم کریں تو آپ اس کو بہتر ہے۔ جہاں تک تعداد کی بات ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ 1.25 آپ نے ان 40 دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ 3125 مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھیں تو 40 دن میں آپ کا 1.25 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 3125 آپ اس کی آپ کوئی سوال پوچھے گا کہ نشستیں، تو نشستیں بھی کر سکتے ہیں، 1 نشست کریں، 2 کریں، 3 کریں، ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پڑھیں، آپ نے پڑھنا ہے 3125 40 دن۔ اچھا 3125 تو یہ 40 دن میں ہو گیا، کوئی چاہتا ہے کہ ایک مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے تو 4444 4444 ٹائمز اگر کوئی پڑھے گا 28 دن تو تب بھی اس کا یہ عمل مکمل تقریباً 1.25 کے قریب ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی جو ہے وہ 12 دنوں میں مکمل کرنا چاہے، 10 دنوں میں مکمل کرنا چاہے تو 12,500 کی تعداد میں روزانہ آپ اس کو پڑھیں گے تو 10 دنوں میں آپ کا یہ 1.25 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ 1.25 ایک بہت خاص عدد ہے، یہ روحانیت کا عدد ہے، کیونکہ جس وظیفے کو آپ 1.25 کی تعداد میں پڑھتے ہیں نا تو اس کی روحانیت آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت اس وظیفے کی آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے اور اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی 1.25 کی نیت نہیں کرتا بالفرض تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو وہ 41 روزانہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو فار ایور اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اچھا 41 روزانہ نہ پڑھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اس کو 1100 مرتبہ، 1100 مرتبہ کوئی بڑا عدد نہیں ہے، اگر 1100 بھی روزانہ پڑھیں تو یہ بہترین ہو جائے گا، 1100 یا 1200 یہ بہترین عدد ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ میں مشورہ دوں گا 1100-1200 کی تعداد ضرور ہونی چاہیے استغفار کی، اور 1100-1200 اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کوئی ایشو نہیں، پھر 313 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ اچھا یہاں ایک کوئی سوال کرے گا 313 تو 313 ہی نہیں پڑھنا آپ کے لیے مشکل، تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ 313 ہی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے چلیں ایک تسبیح پڑھ لیں، آپ پڑھیں تو صحیح، برکتوں سے خالی تو نہ ہو۔ اچھا پھر یہاں ایک سوال کیا جائے گا کہ جناب ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، تو جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، جگہ ناپاک ہو وہاں آپ نہیں پڑھ سکتے، ویسے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک وقت مقرر کریں، اور جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے نا بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کرے، انشاءاللہ اس کا اس کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وقت جب ہم مقرر نہیں کرتے نا پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم پڑھ لیں گے، دن گزر جاتا ہے اور ہمارا ناغہ ہو جاتا ہے، تو بہتر بھی یہی ہے کہ ایک وقت مقرر کریں، اس وقت میں آپ نے پڑھنا ہے۔